اصل میں چیز یہ ہے کہ جب میں نے اس کے اوپر غور و تفکر کیا تو ایک ٹروتھ ریویل ہوا کہ یہ جتنی بھی چیزیں ہیں نا یہ تمام صحابہ کے ہی ایکسپرٹ اوپینین ہے. کوئی بھی چیز انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ریفرنس سے بیان نہیں کی ہے. کوئی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ریفرنس سے اگر کوئی ہمیں چیز مل جائے اس حوالے سے تو وہ پھر پرائورٹی پہ ہوگی. باقی تو اندازہ ہی ہے نا لوگوں کے. اچھا, اور یہی صحابہ کرام کے ساتھ ہوتا تھا, جب کوئی صحیح حدیث پیش کی جاتی تھی وہ رجوع کر لیتے. مسئلہ نمبر میرا 31 اجماع والا دیکھ لیں, اس میں میں نے اس طرح کی مثالیں دی ہیں. تو یہ ابن عباس کا قول ہے, وہ بھی موقوفاً ہے, آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ریفرنس سے نہیں ہے. ابن مسعود کا قول موقوفاً ہے, انس ابن مالک کا قول موقوفاً ہے. یہ مرفوع کوئی بھی نہیں ہے, نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ریفرنس سے نہیں بلکہ ان کے ایکسپرٹ اوپینین اور فتح. میں نے بھی کہہ دیا تھا میرا رجوع ریکارڈ ہو چکا ہے. کوئی بھائی, اور پھر اس سے آگے بھی جوڑ دیا کہ ابو بکر صدیق کہتے ہیں جبرائیل رہے تو ہی سیں کہ تو پیچھے رہ گیا, میں ہوتا تو میں نال جاندہ پاویں سڑ جاندہ. یعنی جبرائیل اگر میں ہوتا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تو میں آگے بھی چل رہا. خدا کے لیے سب جھوٹ دیو مالائی قصے کہانیاں بنائے ہوئے ہیں. ولیعوذ باللہ تعالیٰ بالکل واضح موجود ہے کہاں پہ ملاقات ہوئی. وہ بار بار لوگ کہتے ہیں جی ملاقات نہیں ہوئی, 50 نمازیں تسی کہتے ہو جناب زیارت نہیں ہوئی ہے. بات یہ حجاب میں ملاقات ہوئی ہے, صحیح مسلم آپ نے سن لیا. ملاقات کا کون انکاری ہے؟ مسئلہ ہے آنکھوں سے دیکھنے کا, جو جھوٹ مشہور کیا ہوا ہے. اور سدرۃ المنتہا سے بھی آگے چلے گئے, وہی ہے ہی دی اینڈ ہے. الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین. اما بعد, قال اللہ تبارک وتعالی فی کلام المجید والفرقان الحمید, وقل جاء الحق وزهق الباطل ان الباطل کان زہوقا. صدق اللہ العظیم. معزز سامعین, آپ نے انجینئر مرزا محمد علی کا کلپ سنا جس میں وہ یہ کہہ رہا ہے کہ رؤیت باری تعالی یعنی حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اللہ کا دیدار کیا. اس مسئلہ میں کوئی بھی مرفوع حدیث موجود نہیں ہے. کہتا ہے کہ اگر کچھ ہے تو وہ تمام کے تمام صحابہ کرام کے ذاتی اوپینینز ہیں, ان کی ذاتی رائے ہیں. کوئی بھی آقا علیہ السلام کی مرفوع حدیث موجود نہیں ہے. اور پھر یہ کہتا ہے کہ اگر کچھ ہے بھی صحیح تو تمام کے تمام قصے اور کہانیاں ہیں. تو معزز سامعین, آج کی اس نشست میں ہم اللہ کے فضل اور احسان کے ساتھ یہ واضح کریں گے کہ یہ شخص کتنا بڑا جھوٹا ہے, اور اس کا کذب اور اس کی جہالت کا بھی پردہ چاک کریں گے کہ کیا اس مسئلہ میں تمام کے تمام صحابہ اکرام کے ذاتی اوپینینز ہیں, تمام کے تمام موقوفات ہیں, یا آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی احادیث صحیحہ مرفوعہ بھی موجود ہیں. تو سامعین, آئیے اس سلسلہ میں جو میں پہلا حوالہ پیش کرنا چاہتا ہوں, یہ میرے ہاتھ میں کتاب ہے السنہ جو کہ بیروت لبنان کی چھپی ہوئی ہے. لکھنے والے محدث ابن ابی عاصم رحمت اللہ علیہ ہیں, اور اس کتاب پر تحقیق ہے مرزا صاحب کی پسندیدہ شخصیت علامہ ناصر الدین البانی کی. تو اس کتاب محدث ابن ابی عاصم اپنی اس کتاب میں حدیث مبارکہ نقل فرماتے ہیں. حدیث کا نمبر ہے 433. آپ نے نقل فرمایا حدثنا فضل بن سہل حدثنا عفان حدثنا عبد الصمد بن کیسان عن حماد عن قتادہ عن اکرمہ عن ابن عباس عن النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رأیت ربی عز وجل. تو سامعین, مرزا صاحب کہہ رہے تھے کہ تمام کے تمام موقوفات ہیں, اور حضرت ابن عباس سے بھی موقوف روایت ہے. تو یہ جو حدیث میں نے آپ کے سامنے پیش کی ہے یہ حضرت ابن عباس کی موقوف روایت نہیں ہے, بلکہ حضرت ابن عباس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے مرفوع روایت فرما رہے ہیں. اور میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں رأیت ربی, میں نے اپنے رب کو دیکھا. تو یہ تھی پہلی مرفوع حدیث جو میں نے آپ احباب کے سامنے پیش کی. تو اس حدیث کے بعد علامہ ناصر الدین البانی وہ کیا لکھتے ہیں؟ وہ کہتے ہیں حدیث صحیح, کہ یہ حدیث صحیح ہے. تو سامعین دیکھیے, میں نے آپ کے سامنے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی مرفوع حدیث پیش کی جس میں آقا ارشاد فرما رہے ہیں کہ میں نے اپنے رب کو دیکھا, اور حضرت ابن عباس اسے موقوف نہیں روایت فرما رہے بلکہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام سے مرفوع روایت فرما رہے ہیں. تو یہ تھا پہلا حوالہ. اس سے آگے آئیے, یہ میرے ہاتھ میں شرح اصول اعتقاد اہل سنہ ہے جس کے لکھنے والے امام ہبت اللہ اللالقائی ہیں. یہ بھی دار الحدیث قاہرہ کی چھپی ہوئی ہے. اس کتاب کے اندر حدیث کا نمبر ہے 901. 901 نمبر حدیث امام لالقائی نقل فرماتے ہیں اخبرنا محمد بن عبد الرحمن
عن عبد الله بن محمد البغوي قال حدثنا ابو بكر بن ابي شيبه قال حدثنا ابو محمد القاسم بن بشر قال حدثنا الوليد بن مسلم قال حدثنا عبد الرحمن بن يزيد بن جابر قال حدثني خالد بن لجلاج سمعت عبد الرحمن بن عائش الحضرمي قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وآلہ وسلم يقول رأيت ربي عز وجل. تو سامعین یہ ہے دوسری حدیث مبارکہ جس میں صحابی رسول حضرت عبد الرحمن بن عائش الحضرمی رضی اللہ تعالی عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے مرفوعاً روایت فرما رہے ہیں اور فرماتے ہیں میں نے رسول اللہ سے سنا آپ فرما رہے تھے کہ میں نے اپنے اللہ کو دیکھا. اس حدیث مبارکہ کی سند کے متعلق بھی علامہ البانی کہتے ہیں کہ اس حدیث کی سند بھی صحیح ہے. تو مرزا صاحب کہہ رہے تھے کہ تمام کا تمام جو ہے وہ صحابہ کرام کا ذاتی اوپینین ہے, تمام کا تمام ان کی ذاتی رائے ہے, کوئی مرفوع حدیث موجود نہیں ہے. تو یہ میں نے دوسری حدیث مرفوع آپ کے سامنے پیش کی کہ میرے آقا نے ارشاد فرمایا کہ میں نے معراج والی رات اللہ کا دیدار کیا. اس سے آگے آئیے, یہ میرے ہاتھ میں کتاب ہے رؤیت اللہ جس کے لکھنے والے امام جرح و تعدیل اور علل حدیث کے بھی امام مانے جاتے ہیں امام دارقطنی رحمت اللہ علیہ. آپ اپنی اس کتاب میں حدیث مبارکہ نقل فرماتے ہیں. حدیث کا نمبر ہے 183. حدثنا محمد بن مخلد حدثنا جعفر بن ابی عثمان الطیالسی حدثنا یحیی بن معین حدثنا ابو عبیدہ الحداد حدثنا سلیمان بن عبید ابو الحسن حدثنا الضحاک بن مزاحم اسندہ الى عبد اللہ بن مسعود قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے حضرت عبداللہ ابن مسعود صحابی رسول آپ رسول اللہ سے مرفوعاً روایت کرتے ہیں اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ نے مجھ سے کلام فرمایا اور فرمایا نحلت ابراہیم خلتی وکلمت موسیٰ تکلیما وآتیت محمدا کفاحا. اللہ نے فرمایا ہم نے ابراہیم کو اپنی خلت عطا فرمائی اور موسیٰ کو کلام عطا فرمایا اور اے پیارے حبیب آپ کو اپنا دیدار عطا فرمایا. تو دیکھیں سامعین مرزا صاحب کہہ رہے تھے کہ حضرت عبداللہ ابن مسعود سے بھی موقوف روایت ہے. تو میں کہنا چاہتا ہوں اس حدیث مبارکہ میں حضرت عبداللہ ابن مسعود رسول اللہ سے مرفوعاً روایت فرما رہے ہیں اور آقا نے ارشاد فرمایا کہ اللہ رب العالمین نے ابراہیم کو خلت عطا فرمائی, حضرت موسیٰ کو کلام عطا فرمایا اور مجھے اللہ نے اپنا دیدار عطا فرمایا. تو اس سے آگے میں ایک اور بات آپ کی سماعتوں کی نظر کرنا چاہوں گا. اس حدیث مبارکہ کو نقل فرمانے کے بعد امام دارقطنی جو کہ امام جرح و تعدیل ہے آپ نے کسی قسم کی جرح نہیں فرمائی, تو جس سے ثابت یہ ہوتا ہے کہ یہ حدیث امام دارقطنی کے نزدیک بھی صحیح ہے. تو یہ تھا میرا تیسرا حوالہ, تیسری حدیث مرفوعہ. اس سے آگے آئیے, یہ میرے ہاتھ میں کتاب ہے الدر المنصور جس کے لکھنے والے امام جلال الدین سیوطی ہیں اور یہ وہ شخصیت ہیں جن کے حوالہ جات مرزا صاحب اپنے ریسرچ پیپروں میں بھی نقل کیا کرتے ہیں, ان کی پسندیدہ شخصیت ہیں. آپ کیا فرماتے ہیں وَأَخْرَجَ ابن مردوے عن اسماء بنت ابی بکر, حضرت سیدہ اسماء بنت ابی بکر آپ فرماتی ہیں قلت میں نے کہا یا رسول اللہ اے اللہ کے رسول ما رأیت عندہا آپ نے وہاں کیا دیکھا. حضرت اسماء بنت ابی بکر سوال کرتی ہیں رسول اللہ سے کہ آپ نے وہاں کیا دیکھا. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ فرماتے ہیں قال رأیتہ عندہا کہ میں نے وہاں اسے دیکھا یعنی ربہ عز وجل یعنی میں نے وہاں اللہ رب العالمین کو دیکھا. تو یہ سامعین محترم یہ چوتھی حدیث مرفوع ہے جسے امام جلال الدین سیوطی اپنی تفسیر میں نقل فرماتے ہیں. آئیے اس سے آگے, یہ میرے ہاتھ میں کنز الامال ہے جس کے لکھنے والے علامہ علی متقی الہندی رحمت اللہ علیہ ہیں. اس حدیث مبارکہ کا نمبر 39200 ہے. حضرت علامہ علی متقی ہندی حضرت جابر بن عبداللہ انصاری کی مرفوع حدیث نقل فرماتے ہیں. میرے آقا نے ارشاد فرمایا ان اللہ تعالی
آتا موسیٰ الکلام، کہ بے شک اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ کو کلام عطا فرمایا، وَأَعْطَانِيَ الرُّؤْيَا، اور مجھے اللہ نے اپنا دیدار عطا فرمایا۔ تو سامعین دیکھیے، میں نے 5 احادیث صحیحہ مرفوعہ آپ کی سماعتوں کی نظر کی، تو جو مرزا صاحب کہہ رہے تھے کہ کوئی بھی مرفوع حدیث موجود نہیں ہے، تو دیکھیے 5 احادیث صحیحہ مرفوعہ آپ کے سامنے میں نے پیش کی۔ اور کہاں گئی مرزا صاحب کی وہ بات جو کہہ رہے تھے کہ تمام کے تمام صحابہ اکرام کے موقوفات ہیں، ان کے ذاتی اوپینینز ہیں؟ نہیں، بلکہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی احادیث صحیحہ اور مرفوعہ بھی مروی ہیں۔ اس سے آگے جو ہم اس کی جہالت کا پردہ چاک کرنا چاہتے تھے، آئیے اب اس طرف چلتے ہیں۔ ایک طالب علم بھی اس بات سے، اس اصول سے واقف ہے کہ اصول حدیث کا مسلمہ قاعدہ ہے۔ مرزا کہہ رہا تھا کہ تمام کے تمام موقوفات ہیں، ہم اس کی وضاحت کرتے ہیں۔ ایک طالب علم بھی جانتا ہے کہ حدیث مبارکہ کی 2 قسمیں ہیں، ایک حدیث صریح ہے، دوسری حکمی ہے۔ صریح تو وہ ہوئی جس میں صحابی رسول قول کی نسبت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف کر دیں، اور حکمی وہ ہوتا ہے کہ ایسا مسئلہ جس میں ذاتی اجتہاد کی گنجائش بھی نہ ہو اور وہ مسئلہ اہل کتاب سے بھی ماخوذ نہ ہو، اس کی صراحت اگر صحابی رسول اس کی اضافت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف نہ بھی کریں تو اصول حدیث کا مسلمہ قاعدہ ہے کہ وہ موقوف حدیث بھی حدیث مرفوع کے حکم میں ہوتی ہے۔ تو یہ جو میں نے اصول پیش کیا، یہ اصطلاحات المحدثین، یہ چھوٹا سا رسالہ ہے۔ ہم کہیں گے مرزا صاحب کو زیادہ نہ صحیح، کم سے کم یہ رسالہ لے کر ہی پڑھ لیں تاکہ آپ کو اصول حدیث سے واقفیت حاصل ہو جائے۔ تو معزز سامعین، آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی احادیث مرفوعہ بھی پیش کی اور اصول حدیث کا قاعدہ بھی آپ کے سامنے پیش کیا۔ اپنے کلپ میں مرزا صاحب کہہ رہے تھے اگر حدیث صحیحہ مرفوعہ آ جائے تو رجوع کر لیا جائے گا۔ اب ہم اسے یہ کہیں گے کہ 5 احادیث مرفوعہ ہم نے پیش کی ہیں، صحیح احادیث مرفوعہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی۔ اب آپ کو چاہیے کہ آپ اب اس اپنی بات سے رجوع کریں، اور اگر یہ بندہ رجوع نہ بھی کرے تو ہم نے حق عوام الناس کے سامنے رکھ دیا ہے۔ عوام سن کر سمجھ کر خود فیصلہ فرمائیں کہ یہ شخص اپنے بیانات میں کس قدر جھوٹ سے کام لیتا ہے۔ اللہ پاک کی بارگاہ کے اندر دعا ہے اللہ پاک حق سن سمجھ کر اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علیہ الا البلاغ۔